بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وقال اللہ تعالی ويذكر اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام صدق اللہ العظیم۔ عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی کیلنڈر کا جو سال چل رہا ہے وہ 1447 چل رہا ہے، اور اس کا آخری مہینہ ذوالحجہ عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ذوالحجہ کے مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں بھی منہا 4 حرم، 4 مہینے عزت والے، احترام والے اور تقدس والے ہیں۔ ان میں ایک تو رجب ہے، اور 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام ہے۔ یہ 3 مہینے کنٹینیو ہے، یہ 3 مہینے جو ہے وہ لگاتار ہے، لہٰذا ذوالحجہ بھی بڑی عزت والا اور احترام والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، مومنین کو چاہیے کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے، اور اپنی جان پر ظلم کرنا گناہ کا ارتکاب ہے۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ قرآن کریم سے ذوالحجہ کے مہینے کی اور خاص طور پر 10 راتوں کی فضیلت ثابت ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس میں 10 راتوں کی فضیلت کی قسم کھائی ہے۔ اور راجح قول کے مطابق اور صحیح قول کے مطابق اس آیت میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، ذوالحجہ کے 10 راتوں کی اس میں قسم کھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ چیز بہت بڑی ہے اور قابل احترام ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ آپ یہاں پر یہ بھی سمجھ لے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی۔ جو لوگ ماں کی قسم، قرآن کی قسم اور گلا پکڑ کر کے قسم کھاتے ہیں، یہ سب باتیں بیکار ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزیں جو ہے وہ فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ باقی ہے، تو باقی کی قسم کھائی جائے، فانی کی قسم کیوں کھائی جائے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے اگر کسی چیز میں ضرورت اور اشد اور بہت زیادہ ضرورت ہو تب جا کر کے قسم کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 راتوں کی فضیلت کی قسم کھائی ہے، تو ہمیں ان 10 راتوں میں خاص طور سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ان 10 راتوں کی فضیلت سے ہم فائدہ اٹھانے والے ثابت ہوں گے، ورنہ پھر ہم وہی سال بھر جیسی غفلت میں زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی زندگی گزاریں گے، اور اس مہینے کو ویسے ہی گزار دیں گے۔ تو اس میں ہم خاص طور سے عبادت کا اہتمام کریں۔ ترمذی شریف میں اس بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح دوسری روایت یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا ثواب، یعنی ہر ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ہر رات کے عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے عبادت کے برابر ہے۔ تو ہمیں اس میں عشرہ ذی الحجہ میں خاص طور سے عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور روزے جو ہے وہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، یعنی 9 دن کے روزے رہیں گے۔ عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات ہے، اور یہ فضیلتیں ہے، قرآن کریم سے فضیلت ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے فضیلت ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب
وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس مہینے کے بارے میں نازل کیا۔ تو صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا کہ صحابہ اکرام راستوں میں نکل کر کے زور زور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ملے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند آواز سے کرتے تھے، اور راستوں میں اور بازاروں میں گھوم کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَاذْكُرُوا اللَّهَ کی وجہ سے کرتے تھے۔ خاص طور سے ہمیں اس میں جو ہے 3 اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلا تو ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے والحمدللہ، اور تیسرا ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 3 اور یہ جو اذکار میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، ان 10 دنوں میں اور اس مہینے میں ہمیں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ فضیلت جب کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے بیان کی ہے تو ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم سب سے بڑے بیوقوف۔ تو فائدہ اٹھائے اور اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کو جمع کرے۔ اسی طرح ایک بات اور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال میں خاتمے کا اعتبار ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے زندگی بھر اچھے اعمال کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتا رہا، اور جتنے خیر کے کام ہیں اور جتنی عبادتوں کے کام ہیں وہ تمام کرتا رہا، لیکن آخری وقت میں ایسا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے غافل ہو گیا، اور آخر میں جو ہے وہ کفر کی حالت میں مرا۔ تو اب وہ جو اس نے زندگی بھر نیک اعمال کیے تھے اور جو آخری میں اس نے کفر کی حالت میں انتقال اور اس کے کفر کی حالت میں وہ مرا، تو اب یہ جو ہے یہ کفر کی حالت میں مرا اور یہ اب ہمیشہ کی جہنم میں۔ تو ایک آدمی ہمیشہ نیک اعمال کرتا رہا، آخری میں کچھ دنوں میں بس وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اب ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کے اعمال میں خاتمے کا اعتبار ہے۔ آخری میں انسان جیسا رہے گا، آخری میں مسلمان جیسا رہے گا، اسے جیسی موت آئیں گی تو اس کے ساتھ موت کے بعد ویسے ہی معاملات کیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نیک اعمال کرتے رہے، اور آخری میں جو ہمارا حال ہونے والا ہے وہی ہمارا حشر ہونے والا ہے۔ تو ہم اچھے اعمال کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو انشاءاللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب ہوں گا۔ اور دعاؤں میں خاص طور سے اس چیز کو مانگی کہ اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام جو کہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، انہوں نے جو دعا کی ہے قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ توفنی مسلمن، کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود، اور ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، یہ سب نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کر رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کریں۔ یہ بات اس لیے بیان کی گئی ہے کہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ سال کا آخری مہینہ ہے، تو اگر ہم اس میں اچھے طریقے سے عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سال بھر ہم سے کوتاہیاں ہوئی اور سال بھر جو عبادتوں میں کوتاہیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سال بھر کے گناہوں کو معاف کریں گا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کریں گا، اور آخری مہینے میں جو ہم نے اعمال کیے اس کی قبولیت اور اس کو قبولیت عطا کریں گا، اس کو قبول کریں گا۔ تو اس لیے یہ بات بیان کی گئی ہے، اور آخری مہینے کو ہم اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعا بھی کرے اور ذکر و اذکار بھی کرے، روزے بھی رکھے اور عبادتوں کا اہتمام بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ جو آنے والا ذو الحجہ کا مہینہ ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے جو ذو الحجہ کے مہینے میں خاص طور سے جو 7 کام کرنے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔